بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چھت کی صفائی کا حکم پاتے ہی میرے ہاتھ پاؤں جواب دے گئے تھے۔ دن کے آغاز سے ہی چچی کے حکم نامے میرے اوپر برستے رہتے تھے اور یہ نیا کام مجھے جیسے مار دینے کے برابر تھا۔ ابھی کل ہی تو میں نے مشین لگا کر سارے کنبے کے کپڑے دھوئے تھے۔ ابھی تک ٹانگوں میں شدید درد کا احساس باقی تھا اور آج صبح صبح چھت کی صفائی کا سن کر میرے تو اوسان خطا ہو گئے تھے۔ میں جانتی تھی کہ چھت کس قدر گند سے بھرا ہوا تھا۔ مجھے نہیں یاد کہ آخری بار کب میں نے سکون کا سانس لیا تھا یا بغیر ڈر کے کوئی کام کیا ہو۔ چھت پر پہنچتے ہی میری آنکھیں حیرانی سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ جا بجا کوڑا بکھرا پڑا تھا، ایسی گندگی جیسے برسوں کی پرانی جمی طے ہو۔ اور یہ کوئی حیرت کی بات بھی نہ تھی کیونکہ اس چھت پر برسوں سے کسی کا قدم نہ پڑا تھا۔ ہر طرف دھول اور جالے، کوڑا کرکٹ، پرانے اور ٹوٹے پھوٹے سامان کا ڈھیر جنہیں چچی نے شاید کبھی کسی کام کے قابل ہی نہ لایا ہو۔ دھوپ سر پر چمک رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں یہ صفائی وقت پر نہ کر پائی تو چچی کا غصہ آسمان سے باتیں کرنے لگے گا۔ میرے ہاتھ تیزی سے کوڑا اٹھانے میں لگے تھے۔ آخر کب تک میں چچی کے ان حکموں کی غلامی کرتی رہوں گی؟ میری زندگی کی کوئی قیمت نہیں تھی؟ کیا بس یہی مقدر ہے میرا کہ میں ہر لمحہ کسی کی جھڑکیاں سنوں، اس کی غلامی میں عمر گزاروں؟ میں اپنی ان سوچوں میں گم تھی کہ اچانک ایک عجیب آواز نے میرے کانوں کو چونکا دیا۔ یوں لگا جیسے کوئی پڑوس کے گھر میں صحن کے اندر چہل قدمی کر رہا ہو۔ اس لمحے میں نے چونک کر دیوار کی طرف دیکھا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ وہ گھر تو پچھلے کئی سالوں سے بند تھا۔ بچپن سے لے کر آج تک میں نے یہی سن رکھا تھا کہ اس بند گھر کو کئی سال بیت چکے ہیں۔ میں نے ہمیشہ اسے سنسان اور ویران ہی دیکھا تھا۔ محلے والے کہتے تھے کہ یہ گھر اس دن سے بند ہے جب اس کا مالک ایک بری طرح کے حادثے کا شکار ہوا تھا۔ سنا تھا کہ جب یہ عالی شان گھر تیار ہوا تو مالک کے قدم اس میں داخل ہونے سے پہلے ہی تقدیر نے اسے ایسا جھٹکا دیا کہ اس کی زندگی اجڑ گئی۔ وہ بری طرح زخمی ہوا تھا اور اسی ایکسیڈنٹ نے اس کی جان لے لی تھی۔ سب کہتے تھے کہ اس جگہ پرانا قبرستان تھا اور یہاں پر کوئی بھی آباد نہ ہو سکا تھا۔ اس کی بیوہ کہتی تھی کہ یہ گھر میرے شوہر کو نگل گیا اور اس کے بعد وہ اپنے بچوں کو لے کر کہیں دور چلی گئی۔ گھر کے دروازے پر لگا زنگ آلود تالا آج بھی اس بات کی گواہی دیتا تھا، مگر آج 15 سال بعد وہاں کسی کی موجودگی کا احساس بہت ہی عجیب تھا۔ دل میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی تھی۔ کیا واقعی لوگوں کی کہی گئی باتیں سچ ہیں؟ مگر میں نے اسے اپنے ذہن کا وہم سمجھا اور دیوار سے جھانکنے کا ارادہ کیا۔ جیسے ہی میں نے دیوار کے پار دیکھا وہاں کوئی نہ تھا۔ صحن مکمل طور پر سنسان تھا۔ وہاں پرانے درخت کے پتوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ میں نے خود کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ یہ بس میری تھکاوٹ اور بھوک کا نتیجہ تھا، مگر دل ماننے کو تیار نہ تھا۔ ویسے بھی مجھے ان سب باتوں کے لیے سوچنے کا وقت ہی کہاں تھا۔ ایک دفعہ پھر میں نے اپنی نظریں اس خاموش گھر کے کمروں پر جمائیں۔ دل ہی دل میں ایک عجیب سی بے چینی اور خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ شاید اس خاموشی میں کچھ تھا، کوئی ایسی حقیقت جسے میں نہیں جانتی تھی۔ مگر کیا اس گھر میں واقعی کوئی واپس آیا تھا یا یہ صرف میرا وہم تھا؟ کام ختم کرنے کے بعد میں نے ایک آخری نظر پڑوس کے گھر پر ڈالی جہاں مکمل خاموشی کا راج تھا۔ میں نے صفائی کا آخری حصہ مکمل کیا اور خود کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ محض میرا وہم تھا، مگر دل میں ایک چھپی ہوئی خواہش بھی تھی۔ شاید کل دوبارہ دیوار کے پار دیکھنے کا موقع ملے گا اور میں اس راز سے پردہ اٹھا پاؤں گی۔ جب میں واپس آئی تو دن کے تقریباً 2 بج چکے تھے۔ سورج کی تپش اور تھکاوٹ نے میرے جسم کو بے جان سا کر دیا تھا۔ میں تو حیران تھی کہ یہ 4 گھنٹے کیسے بیت گئے۔ نہ وقت کا ہوش رہا، نہ جسم کی طاقت باقی بچی تھی۔ جیسے ہی میں نیچے پہنچی چچی کی نگاہ مجھ پر پڑی اور بس پھر کیا تھا، ان کی چنگھاڑتی ہوئی آواز گونج اٹھی، اب کھانا کیا تیری ماں قبر سے آ کر پکا کے دے گی؟ چچی کا یہ جملہ میرے دل میں تیر کی طرح چبھا۔ وہ ہمیشہ میری ماں کا ذکر اسی بے ادبی سے کرتی تھی، حالانکہ میری ماں کو مرے ہوئے کئی سال ہو چکے تھے۔ چچی کبھی کسی لمحے میں میری ماں کے لیے احترام کا کوئی لفظ نہ نکالتی۔ ان کے نزدیک میری ماں تو جیسے کوئی گنہگار تھی جس کا نام لینا بھی قابل نفرت تھا۔ سمرا اور نمرا بھی کالج سے واپس آتی ہوں گی اور تجھے پتہ ہے کہ انہیں کس قدر بھوک لگی ہوئی ہوگی۔
میری بچیاں پڑھائی پر اتنی محنت کر رہی ہیں اور تمہیں ذرا احساس نہیں ہے کہ وہ تھکی ہاری گھر آئیں گی تو انہیں کھانا ہی پیش کر دوں۔ کام چوری کے بہانے ڈھونڈتی رہتی ہو تم تاکہ کہیں چھپ چھپا کر کھانے کا وقت ٹال سکو۔ چھت کی صفائی کیا کہہ دی، تم تو وہاں ڈیرا ڈال کر ہی بیٹھ گئی۔ کچھ احساس ہے تمہیں گھر والوں کا، یا تم بھی ہم سے اپنے باپ کا بدلہ لے رہی ہو؟ خود تو نہ جانے کہاں فرار ہو گیا، اپنی بلا ہمارے سروں پر ڈال گیا، نہ جانے کب تک تو ہمارے سروں پر منڈاتی رہے گی۔ چچی کا لہجہ تلخی سے بھرا ہوا تھا، جیسے میں نے کوئی بہت بڑا جرم کر دیا ہو۔ ایک تو اتنی گرمی ہے، مجھ سے تو چولہے کے سامنے کھڑا بھی نہیں ہویا جا رہا۔ چچی نے اپنی بیماری اور تھکاوٹ کا ذکر کرتے ہوئے مزید زور سے مجھ پر دباؤ ڈالا۔ مجھے پتا تھا کہ چچی کے گھٹنوں میں واقعی تکلیف تھی، مگر ان کی تلخ باتیں دل پر گہرا اثر ڈالتی تھی۔ چچی نے آج تک مجھ سے کبھی پیار سے بات نہیں کی تھی۔ میرے لیے یہ سب سننا کچھ نیا نہیں تھا، مگر آج میری برداشت کی حد ختم ہو چکی تھی۔ میں تو بس تھک چکی تھی۔ چچی، میں معذرت کرتی ہوں، میں بہت تھک گئی ہوں۔ میری آواز میں بے بسی تھی۔ خدا کے لیے مجھ پر رحم کریں، مجھ میں اب اتنی بھی طاقت باقی نہیں کہ میں چل کر کمرے تک جا سکوں۔ میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے، دل کر رہا تھا کہ بس زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ چچی نے میری حالت کو سمجھنے کے بجائے اور سخت لہجہ اختیار کیا۔ 2 تھپڑ پڑیں گے تو خود ہی تیرے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے، ہمارا نرم لہجہ تو تمہارے پلے نہیں پڑتا۔ وہ دھمکی آمیز انداز میں بولی، آنے دے تیرے چچا کو، میں ابھی ان سے بات کرتی ہوں کہ انہوں نے اپنی بھتیجی کو یہاں مفت کی روٹیاں توڑنے کے لیے رکھا ہے، ابھی تجھے چلتا کرتی ہوں۔ ان کے ہر لفظ میں ایک زہر چھپا ہوا تھا۔ میں خوفزدہ ہو گئی اور جلدی سے چچی کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ چچی، خدا کے لیے مجھ پر رحم کریں، میں پھپھو کے گھر نہیں جانا چاہتی۔ میرا دل لرز اٹھا جب میں نے پھپھو کے گھر کا ذکر کیا۔ وہاں کا سوچ کر ہی میرے دل میں خوف کی لہر دوڑ جاتی تھی۔ اس کی ساس ہمیشہ مجھے بات بات پر طنز کا نشانہ بناتی، اور اس کا دیور، اس کی نظریں، وہ گندی نظریں جو میرے جسم کو برہنہ کرنے کی کوشش کرتی۔ میں اس سے بچنے کے لیے ہمیشہ دبک کر رہتی تھی۔ اس کے گھر رہنے سے بہتر تو یہی تھا کہ میں چچی کے گھر رہ کر ان کی تلخ باتیں سہوں۔ یہاں کم از کم کوئی مرد ایسی گندی نظروں سے مجھے نہیں دیکھتا تھا۔ میرے دونوں چھوٹے کزن اسکول جاتے تھے اور مجھ سے چھوٹے تھے، اس لیے یہاں وہ خوف نہیں تھا جو پھپھو کے گھر محسوس ہوتا تھا۔ میری ہم عمر چچا زاد بہنیں جو کالج میں پڑھتی تھیں کبھی کبھار مجھ سے بات کر لیتیں، لیکن ان دونوں کا رویہ بھی مجھے حقیر سمجھنے والا ہی ہوتا تھا۔ میں نے تو کبھی زندگی میں کالج کا منہ بھی نہیں دیکھا تھا۔ تعلیم کا تو خواب تھا جو کبھی پورا نہ ہو سکا۔ میں دل ہی دل میں جانتی تھی کہ آج چچی میری شکایت ضرور چچا سے کریں گی، اور پھر چچا کا رویہ بھی مجھے جھڑکنے والا ہی ہوگا۔ چچی نے میرے سامنے چچا کو فون ملایا اور کہنے لگیں، کھانا لے آنا، بہت دیر ہو چکی ہے، تیری مہارانی کو تو بس آرام سے فرصت ہی نہیں کہ وہ 4 روٹیاں ہی ڈال دے، اب جلدی سے کھانا لے کر گھر آؤ، میری بچیاں آتی ہوں گی۔ چچی نے میری غیر ذمہ داری کا بہانہ بنا کر بازار سے کھانا منگوانے کا فیصلہ کیا۔ میری زندگی کے یہ دن کتنے کٹھن تھے، ہر پل ایک آزمائش بن چکا تھا۔ ہر دن چچی کی کڑوی باتوں اور حکموں کے ساتھ جینا اور پھر ان کے بچوں کی خدمت کرنا میرا معمول بن چکا تھا، مگر دل میں کہیں نہ کہیں ایک امید بھی جاگی رہتی تھی کہ شاید کبھی میرے دن بھی بدل جائیں، شاید کبھی میرا نصیب بھی سنور جائے۔ مگر جب یہ خیال حقیقت کا لباس پہننے سے قاصر ہوتا تو دل کے اندھیرے بڑھنے لگتے، اور میں دل میں دعا کر رہی تھی کہ بس آج کا دن بھی کسی طرح گزر جائے۔ ہر گزرتا دن میرے دل پر بوجھ تھا اور میرے وجود پر ایک زخم کی مانند تھا جسے بھولنا مشکل تھا۔ جب میں نہا دھو کر باہر آئی تو سب لوگ کھانا کھا چکے تھے۔ میں نے برتنوں میں بچا ہوا کھانا اٹھایا اور کچن میں جا کر کھانے لگی۔ تبھی میرے کانوں میں آواز آئی جب میری چچی اپنی بیٹی سے مخاطب ہوئی، تیرے باپ نے اپنی بھتیجی کو لا کر مجھے کام والی ماسی رکھنے سے بھی منع کیا ہے۔ اچھا ہے، وہ آتی تھی، وقت پر کام کرتی تھی، اب اسے کوئی گھٹیا الزام لگا کر گھر سے نکلوانا ہی پڑے گا۔ رات میں کوئی ڈرامہ بنائیں گے کہ اس کا کسی لڑکے کے ساتھ چکر ہے، اور پھر جب تمہارا باپ غیرت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اسے مارے گا تو یہ خود یہاں سے بھاگ کر چلی جائے گی۔ اس کا غصہ بہت غضبناک ہے، میں جانتی ہوں تیرے ابا کو یہ بات برداشت ہی نہیں ہوگی۔ یہ باتیں سن کر میرے اوسان خطا ہو گئے۔ میں جانتی تھی کہ چچا کتنے غصے کے تیز ہیں۔ پھر جیسے ہی شام ہوئی تو میں چھت پر چلی آئی۔
جب میں نے پڑوس کی دیوار سے جھانک کر دیکھا تو وہاں ایک سیڑھی رکھی ہوئی تھی جو اس دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے تھی۔ میں نے بغیر کچھ سوچے سمجھے چچی کے ظلم سے بچنے کے لیے اس گھر میں چھپنے کا فیصلہ کیا۔ پھر میں اتر کر اس گھر کے اندر آ گئی۔ میں جانتی تھی کہ یہاں چھپنا میرے لیے آسان ہے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میں اس گھر میں آ کر چھپ گئی ہوں۔ اس گھر میں 7-8 کمرے ترتیب سے بنے ہوئے تھے۔ سارے گھر میں جگہ جگہ جالے لٹک رہے تھے۔ میں ایک کونے میں آ کر دبک کر بیٹھ گئی۔ شام کا اندھیرا ہر طرف پھیل چکا تھا اور میں اس ویران سنسان گھر کے ایک کونے میں دبکی بیٹھی تھی۔ دل میں ایک ہی خیال بار بار آ رہا تھا کہ اگر چچی کی سازش کامیاب ہو جاتی تو شاید آج میری زندگی برباد ہو جاتی۔ میں جانتی تھی کہ چچا کا غصہ کتنا خطرناک ہے، اور چچی نے جو باتیں اپنی بیٹی سمرا سے کہی تھیں وہ سراسر میرے خلاف ایک گھناؤنی سازش تھی۔ جیسے ہی میں نے ان کی گفتگو سنی میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے، دل تو جیسے دھڑکنا بند کر چکا تھا۔ میں جانتی تھی کہ چچا غیرت کے نام پر کسی بھی حد تک جا سکتے تھے۔ ان کے سامنے تو کسی کا سر اٹھانا بھی جرم ہوتا تھا، اور چچی نے تو ایسا منصوبہ تیار کیا تھا جس سے میں اپنی عزت اور جان دونوں سے ہاتھ دھو سکتی تھی۔ انہوں نے مجھے نکالنے کے لیے یہ فیصلہ کیا تھا کہ میرے کردار پر کیچڑ اچھالیں گی۔ اس ویران گھر میں ایسا لگا جیسے وقت بھی یہاں رک گیا ہو۔ ہر طرف جالے لٹک رہے تھے اور کئی سالوں کی گرد نے اس گھر کو بالکل سنسان کر دیا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، پورا گھر ویران پڑا تھا۔ 7-8 کمرے لیکن سب خالی، گندے اور پرانے سامان سے بھرے ہوئے۔ یہاں کوئی انسان نہیں رہتا تھا، مگر میری بے بسی نے مجھے مجبور کیا کہ میں اسی جگہ چھپ جاؤں۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، جیسے کسی بھی وقت وہ ٹوٹ کر باہر نکل آئے گا۔ سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ خوف کی ایک لہر میری رگوں میں دوڑ رہی تھی۔ اس ویران جگہ میں بس ایک ہی بات دل میں تھی کہ یہاں سے کوئی مجھے ڈھونڈ نہ سکے۔ چچی اور چچا کی باتیں میرے ذہن میں گونج رہی تھیں۔ وہ ساری سازش جو میرے خلاف رچی گئی تھی وہ سب مجھے توڑ رہی تھی۔ آنکھوں میں آنسو بھر آئے، لیکن میں نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ اب میں یہاں تھی، اس ویران گھر میں چھپی ہوئی، جہاں کسی کو میری موجودگی کا علم نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ یہ ایک عارضی پناہ گاہ ہو سکتی ہے، شاید یہاں رات گزار لوں اور صبح کوئی نیا راستہ تلاش کروں گی۔ لیکن دل میں خوف نے جڑ پکڑ لی تھی۔ اگر چچی نے مجھے ڈھونڈ لیا، اگر چچا نے مجھے مار دیا، ہر سوال میری بے بسی کو اور زیادہ بڑھا رہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا، اور نہ ہی چچا میری صفائی پر کوئی یقین کرتے۔ وہ چچی کی باتوں میں آ کر میری جان ہی لے لیتے۔ کوئی بھی جگہ نہیں تھی جہاں میں جا سکتی تھی۔ میرے والدین کا سایہ بھی اب میرے سر پر نہیں رہا تھا، اور جو رشتہ دار تھے وہ بھی مجھے نوکرانی سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتے تھے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، لیکن ہر لمحہ میرے لیے مزید مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ ویرانی میں کوئی آواز نہیں تھی، بس میری سانسوں کی آواز ہی سنائی دے رہی تھی۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور دعا کی، یا اللہ مجھے اس آزمائش سے نکال۔ میں تھک چکی ہوں، میں اب اور برداشت نہیں کر سکتی۔ دل میں خوف کے ساتھ کچھ امید بھی جاگ رہی تھی کہ شاید کوئی مدد آئے، کوئی راستہ نکلے، لیکن حقیقت میں میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ میری آنکھیں بند ہونے لگیں، جیسے نیند کا غلبہ طاری ہونے لگا ہو۔ تھکاوٹ اور بھوک نے مجھے نڈھال کر دیا تھا۔ جب آنکھیں بند ہو رہی تھیں تو دل میں بس ایک ہی دعا تھی کہ اللہ مجھے اس مصیبت سے بچا لے۔ چاروں طرف ایسا گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا، اور مجھے احساس ہوا کہ رات کا کوئی ایسا پہر تھا جب ہر چیز خوفناک لگتی ہے۔ میں تو بس ایک کونے میں دبک کر سو گئی تھی، لیکن اب جاگنے پر جو منظر میرے سامنے تھا وہ میری زندگی کے سب سے حیران کن لمحات میں سے ایک ہونے والا تھا۔ مجھے اپنے کندھے پر کسی کے نرم ہاتھ کا لمس محسوس ہوا تھا، جیسے کوئی مجھے نرمی سے جگانے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں فوراً چونک کر اٹھ بیٹھی۔ میرے دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ دوڑ رہی تھی، سانسیں تیز ہو گئی تھیں، اور ذہن میں بس یہی سوال تھا کہ یہ کون ہو سکتا ہے؟ اس ویران گھر میں جہاں سالوں سے کوئی قدم نہیں رکھتا تھا، آخر یہ کون آ گیا؟ پھر اچانک میں نے سنا جیسے کوئی کسی کمرے سے بول رہا ہو، اندر آ جاؤ۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ خوف نے مجھے پوری طرح جکڑ لیا تھا، لیکن میری بے بسی اور حالات نے مجھے مجبور کیا کہ میں اس آواز کی سمت چل پڑوں۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، پاؤں لرزتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے، اور دماغ میں ہر طرح کے خوفناک خیالات آ رہے تھے، لیکن مجھے کوئی اور راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔
اگر میں باہر جاتی تو نہ جانے چچی اور چچا کے غصے کا کیا عالم ہوتا۔ شاید وہ مجھے کبھی معاف نہ کرتے۔ کمرے کی طرف جاتے ہوئے میرے قدموں کی آہٹ کے ساتھ دل کی دھڑکن بھی تیز ہوتی جا رہی تھی۔ میں دروازے کے قریب پہنچی تو دیکھا کہ اندر ہلکی سی روشنی جل رہی تھی، جیسے کسی چراغ کی مدھم روشنی ہو۔ میں نے دروازے کی دہلیز پر قدم رکھا اور جیسے ہی اندر داخل ہوئی میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ کمرہ اپنے اندر ایک عجیب سا سحر لیے ہوئے تھا۔ دیواروں پر قدیم طرز کے نقوش بنے ہوئے تھے جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ اس بڑے ویران گھر کے اس کمرے میں ایسا لگ رہا تھا جیسے وقت کا پہیہ پیچھے کی جانب گھوم گیا ہو۔ کمرے میں رکھی ہر چیز پرانے زمانے کی جھلک دے رہی تھی، پرانی لکڑی کے فرنیچر سے لے کر دیواروں پر لٹکی تصویروں تک۔ لیکن جو چیز سب سے زیادہ حیرت انگیز تھی وہ تھا کمرے کے وسط میں کھڑا ایک شخص۔ وہ شخص لمبے قد کا سفید لباس میں ملبوس تھا اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی جھلک رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ برسوں سے اس کمرے میں موجود ہو اور میری آمد کا انتظار کر رہا ہو۔ میں لرزتے ہوئے قدموں کے ساتھ آگے بڑھی اور اس کے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے سوال کیا، آپ کون ہیں؟ میری آواز کانپ رہی تھی، جیسے میں اپنی ہمت جمع کرنے کی ناکام کوشش کر رہی ہوں۔ وہ شخص مسکرایا، لیکن اس کی مسکراہٹ میں ایک عجیب سی پراسراریت تھی۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ اس نے آہستہ سے پوچھا، جیسے وہ پہلے سے سب کچھ جانتا ہو۔ میں نے فوراً اپنی نظریں جھکا لی اور اپنی گھبراہٹ کو چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، میں چچی کے ظلم سے بچنے کے لیے یہاں آئی ہوں۔ مجھے پناہ چاہیے تھی، اس لیے یہاں چھپ گئی۔ وہ شخص خاموش رہا، لیکن اس کی نظریں میری روح میں جھانک رہی تھیں، جیسے وہ میری ہر تکلیف، ہر درد کو محسوس کر رہا ہو۔ پھر اس نے نرم لہجے میں کہا، یہ گھر تمہارے لیے محفوظ ہے، لیکن یاد رکھو ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ اس کی بات سن کر میرے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ قیمت؟ میں نے الجھن میں پوچھا، کون سی قیمت؟ وہ شخص آگے بڑھا اور بولا، جو یہاں آتا ہے وہ اپنا ماضی پیچھے چھوڑ آتا ہے، لیکن اس کے بدلے میں اسے اپنی زندگی کی ایک نئی حقیقت کو قبول کرنا پڑتا ہے۔ تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا، کیا تم واقعی یہاں رہنے کے لیے تیار ہو؟ میرے دل میں ایک عجیب سی کشمکش شروع ہو گئی۔ میں نے یہاں پناہ لی تھی کیونکہ میں چچی کے ظلم سے بھاگنا چاہتی تھی، لیکن اب یہ شخص مجھ سے ایسی باتیں کر رہا تھا جو میرے ذہن کو الجھا رہی تھیں۔ مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی، میں نے الجھن بھری نظروں سے کہا۔ سمجھ تو جاؤ گی، اس نے ایک پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ کہا، وقت سب کچھ سکھا دیتا ہے۔ کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی اور میں خوفزدہ نظروں سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو اب مجھے کچھ ایسا راز بتانے والا تھا جو شاید میری پوری زندگی بدل دے۔ میری زندگی کا آغاز ہی ایک المیے سے ہوا تھا، ایک ایسا المیہ جس کی گونج نے میری پوری زندگی کو غم اور بے یقینی کے اندھیروں میں دھکیل دیا۔ میں صرف 4 سال کی تھی جب میرے والد نے میری ماں کا قتل کر دیا تھا۔ اس وقت تو میں نے اس ظلم کی سنگینی کو مکمل طور پر سمجھا نہیں تھا، مگر جیسے جیسے وقت گزرا یہ واقعہ میری زندگی کے ہر لمحے پر چھانے لگا۔ میری ماں ایک سادہ، محبت کرنے والی لڑکی تھی جسے میرے باپ نے اپنی کھوکھلی اور جھوٹی محبت کے جال میں پھنسا کر اس کے اپنوں سے دور کر دیا تھا۔ وہ اسے سب کچھ چھوڑ کر اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ میری ماں نے محبت کے نام پر ہر قربانی دی، اپنے خاندان سے دور ہو کر اس کے ساتھ نئی زندگی شروع کی۔ اسے یہ یقین تھا کہ شاید اسے وہ خوشیاں ملیں گی جن کا اس نے خواب دیکھا تھا، لیکن تقدیر نے اس کے لیے کچھ اور ہی طے کر رکھا تھا۔ شادی کے چند ماہ بعد ہی میری ماں حاملہ ہو گئی تھی۔ میری ماں کو امید تھی کہ شاید ایک بچہ ان کی زندگی میں محبت اور خوشیوں کا سبب بنے گا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے لیے ایک اور عذاب منتظر تھا۔ میرا والد ایک ظالم اور بے رحم انسان تھا جو میری ماں کو روزانہ ذہنی اور جسمانی طور پر تکلیف پہنچاتا تھا۔ وہ اسے کبھی وہ عزت نہ دے سکا جس کا وعدہ کر کے وہ اسے اپنے ساتھ لایا تھا۔ میری ماں نے اس کے گھر والوں کی خدمت کی، ان کے ہر کام میں ہاتھ پٹایا، لیکن بدلے میں اسے صرف توہین اور رسوائی ملی۔ جب میں پیدا ہوئی تو خوشی کے بجائے میرے جنم پر نفرت کی لہر دوڑ گئی تھی۔ میری ماں پر یہ الزام لگایا گیا کہ اس نے ایک بیٹی کو جنم دیا ہے اور وہ بیٹی بھی ایک بد کردار عورت ہوگی جو آگے چل کر بھاگ کر نکاح کرے گی اور اپنے والد کا سر شرم سے جھکا دے گی، جیسے ان کا گمان تھا کہ میری ماں خود بد کردار تھی۔ ایک دن میرے چچا نے میرے بارے میں یہی بات کہی،
کہ میں بھی اپنی ماں کی طرح بد کردار بنوں گی۔ یہ سن کر میرے باپ کو شدید غصہ آیا اور اس نے میری ماں پر ایسا وحشیانہ ظلم کیا کہ وہ جان بر نہ ہو سکی۔ وہ اپنے ماتھے پر ایک گہری چوٹ کے باعث جان سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ اس کا جرم صرف یہ تھا کہ اس نے ایک بیٹی کو جنم دیا تھا، اور میرے باپ کے نزدیک یہ ایک ناقابل معافی گناہ تھا۔ اس سانحے کے بعد میرے باپ نے اس جگہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا اور کبھی واپس نہ آیا۔ کسی کو نہیں معلوم کہ وہ کہاں چلا گیا۔ شاید اس نے کہیں اور اپنی نئی زندگی بسا لی ہو۔ میرے دل میں ہمیشہ یہ سوال گونجتا رہا کہ کیا وہ کبھی پلٹ کر آیا ہوگا؟ کیا اسے کبھی میری یا میری ماں کی یاد آئی ہوگی؟ لیکن ان سوالات کا جواب کبھی نہ ملا۔ میری دادی، جو اس حادثے کے بعد خود بھی صدمے میں تھی، انہوں نے بھی کبھی مجھ سے دل کی گہرائیوں سے بات نہیں کی۔ وہ بس کبھی کبھار میرا خیال رکھتی، لیکن اصل میں میری پرورش میری پھپھو نے کی۔ میری پھپھو مجھے سنبھالتی، مجھے کھانا دیتی، اور جب میں ڈرتی تو وہ میرے ساتھ بیٹھ کر مجھے دلاسا دیتی۔ پھر جب میں 12 سال کی ہوئی، میری پھپھو کی شادی ہو گئی۔ گھر میں مزید لوگ آ گئے اور وقت کے ساتھ سب اپنے اپنے راستوں پر چل پڑے۔ میری دادی بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی، اور یوں میں کبھی پھپھو کے گھر، کبھی چچا کے گھر پناہ لیتی رہی۔ میری زندگی بس انہی ادھوری عارضی پناہوں میں گزرتی رہی۔ اب میں 17 سال کی ہو چکی تھی، ایک خوبصورت جوان لڑکی میں ڈھل گئی تھی، لیکن میرا ماضی میرے پیچھے سائے کی طرح لگا رہا۔ خاندان کے لوگ مجھے ہمیشہ ایک بد کردار عورت کی بیٹی کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ وہ کبھی مجھے عزت نہ دیتے، ہمیشہ مجھ پر شک و شبہات کا سایہ رہتا۔ مجھے یہ احساس تھا کہ جیسے میں ہر لمحہ ایک آزمائش میں ہوں۔ میری چچی، جو مجھے کبھی اپنی بیٹی نہیں سمجھتی تھی، ہمیشہ مجھے تانے دیتی اور بات بات پر مارتی۔ میں نے بچپن سے ہی ان کا ظلم برداشت کیا تھا، لیکن پھر بھی میں ان کے گھر پر مجبوراً رہتی تھی، کیونکہ میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ جب کبھی میں اپنی پھپھو کے گھر جاتی، وہاں بھی سکون نہ ملتا۔ ان کا دیور ہمیشہ مجھ پر گندی نظر رکھتا اور بہانے بہانے سے مجھ سے دوستی کرنے کی کوشش کرتا۔ میں نے ہمیشہ اس سے دور رہنے کی کوشش کی، لیکن اس کی نظریں میرے وجود کو بے سکون کر دیتی تھیں۔ اب میری چچی نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ مجھ پر بد کرداری کا الزام لگا کر مجھے گھر سے نکلوائیں گی۔ مجھے ان کے ارادوں کا علم ہو چکا تھا، اور اس خیال سے میں خوفزدہ ہو گئی تھی کہ یہ الزام میری زندگی تباہ کر سکتا ہے۔ مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ آج کی مار جو میرے وجود پر پڑنے والی تھی، شاید میری زندگی کی آخری مار ہو، اور میں اپنی ماں کی طرح جان کی بازی ہار دوں۔ اس لیے یہی بہتر تھا کہ میں اس گھر سے فرار ہو جاؤں۔ اسی خوف کے عالم میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس ویران مکان میں چھپ جاؤں گی۔ یہ مکان جو برسوں سے خالی پڑا تھا، شاید میری آخری پناہ گاہ بن جائے۔ میں اس مکان کے اندر داخل ہوئی اور وہاں 7-8 کمرے دیکھے جو جالوں اور گرد و غبار سے بھرے ہوئے تھے۔ میں ایک کونے میں دبک کر بیٹھ گئی، دل میں یہ امید لیے کہ یہاں کوئی مجھے نہ ڈھونڈ سکے گا۔ لیکن یہاں آ کر تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ کیسے میری زندگی کی بازی ہی پلٹ جائے گی۔ جو گھر اتنے سالوں سے بند تھا، در حقیقت اس میں کسی کا وجود قید تھا۔ پھر جیسے ہی اس لمبے چوڑے وجود کے آدمی نے مجھ سے گفتگو کی تو جیسے میں حیران رہ گئی۔ اس گھر میں آئے ہوئے مجھے کافی وقت ہو گیا تھا اور مجھے ایک گھبراہٹ سی ہو رہی تھی۔ اب تک تو چچا گھر پر آ گئے ہوں گے، نہ جانے چچی نے ان سے کیا کہا اور کیا نہیں۔ مجھے اب عجیب سی پریشانی ہو رہی تھی۔ جلد بازی اور بے وقوفی میں نے یہاں آنے کا قدم تو اٹھا لیا تھا، لیکن اب مجھے رہ رہ کر پچھتاوا ستا رہا تھا کہ آخر میں نے ایسا کیوں کیا، کیونکہ اب چچی کے پاس واقعی پکا بہانہ ہوگا کہ میں کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہوں، اور وہ چچا کو اسی بات پر اکسائیں گی۔ یہ بات سوچتے ہی مجھے گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ اس وقت کے بعد سے مجھے وہ جن ذات کہیں پر نہیں دکھائی دیا تھا، بس اس کی موجودگی محسوس ہو رہی تھی۔ عجیب سی گھبراہٹ سے نکل کر میں کمرے سے باہر آئی تو سارے گھر میں ایک ویرانی اور سناٹا چھایا ہوا تھا، اور اس وقت رات کا سماں ہو رہا تھا۔ اب میرے اوپر ایک عجیب سی وحشت طاری ہو رہی تھی۔ رہ رہ کر مجھے ساتھ والے گھر میں موجود چچا اور چچی کا خیال آ رہا تھا۔ نہ جانے انہوں نے میرے بارے میں کیا سوچا ہوگا، اور چچا نے کس طرح چچی کی باتوں میں آ کر میرے بارے میں گمان کیا ہوگا۔ میں طرح طرح کے وسوسوں کا شکار ہو رہی تھی۔ تبھی متلاشی نگاہوں سے ارد گرد دیکھنے لگی تو وہ مجھے سامنے ہی کمرے سے نکلتا ہوا دکھائی دیا اور کہنے لگا، کیا ہوا؟ تم کچھ پریشان دکھائی دے رہی ہو۔ اس کی بات سن کر ایک دم میری آنکھوں میں آنسو آ گئے
اور میں نے کہا چچی نے اب تک چچا کو میرے خلاف بھڑکا دیا ہوگا، نہ جانے اب تک چچا نے کیا کچھ سوچ لیا ہوگا، اور اب تو میں ان کے سامنے گئی تو وہ مجھے قتل ہی کر دیں گے۔ میں نے روتے ہوئے جب یہ بات کہی تو وہ کہنے لگا، میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے، تمہاری یہاں آنے کی شاید یہی قیمت ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ اگر تم اپنے چچا کو حقیقت بتاؤ گی تو شاید وہ تمہاری بات پر یقین کر لیں۔ اس جنزاد نے مجھے ایک امید کی ڈور تھمائی تھی، لیکن میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بے یقینی سے نفی میں سر ہلا دیا اور کہا، نہیں، تم میرے چچا کو نہیں جانتے، انہوں نے آج تک کبھی کسی عورت کا یقین نہیں کیا، اور اس معاملے میں تو وہ بہت زیادہ غیرت مند ہیں۔ اگر انہیں ذرا سی بھی اس بات کی بھنک پڑ گئی کہ میں دوپہر سے گھر سے غائب ہوں تو وہ بنا سوچے سمجھے مجھے قتل کرنے سے گریز نہیں کریں گے۔ میں نے روندھی ہوئی آواز میں اسے جواب دیا، جبکہ وہ کہنے لگا، تو پھر تمہیں کس بات کی فکر ہے؟ آرام سے یہاں پر رہو، میں ہوں یہاں پر، اور جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں کوئی بھی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اس جنزاد کی بات پر مجھے اطمینان تو ہوا، لیکن نہ جانے کیا بات تھی۔ اب مجھے بار بار دیوار کے پار موجود اپنے گھر والوں کا خیال آ رہا تھا اور دل ایک دم بیٹھا جا رہا تھا۔ تبھی کسی خیال کے تحت چونک کر میں نے اسے کہا، کیا تم معلوم کر سکتے ہو کہ میرے گھر کے حالات کیسے ہیں؟ اس وقت وہاں پر کیا چل رہا ہے؟ میری بات سن کر اس نے بڑی گہری نظروں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگا، میں یہاں سے باہر تو نہیں جا سکتا، لیکن جہاں تک میرا خیال ہے ابھی تک تمہارے گھر کے حالات ٹھیک ہیں، تمہیں کسی نے ڈھونڈنا شروع نہیں کیا، اور میرے خیال سے کوئی کرے گا بھی نہیں۔ ان کے سر سے بلا اتری ہے، تم چاہے جہاں مرضی جاؤ، انہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس جنزاد کی بات سن کر میرا دل بالکل ہی بیٹھ گیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ سچ کہہ رہا ہے، چچا اور چچی کو میرے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن کیا میں اتنی ہی بے وقت تھی کہ ان کے دل میں میرے لیے ذرا بھی جگہ نہیں تھی؟ اس سوچ کا آنا تھا کہ بے اختیار میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں واپس اسی کمرے میں آ گئی۔ اس وقت اس مکان پہ عجیب سی وحشت طاری تھی۔ سارا مکان عجیب طرح کی خاموشی اور پراسراریت میں ڈوبا ہوا تھا۔ میرا دل اب خوفزدہ ہو چکا تھا اور مجھے ہر چیز سے خوف آ رہا تھا۔ اتنے سالوں سے بند پڑے ہوئے اس مکان میں نہ جانے وہ جنزاد کیسے رہ رہا تھا اور کیوں رہ رہا تھا؟ مجھے تو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا، نہ جانے وہ یہاں پر کیوں تھا۔ جیسے تیسے کر کے رات بھی گزر گئی تھی اور میں نے ساری رات جاگ کر بیٹھ کے اور کبھی ٹہل کے بے چینی سے گزاری تھی۔ مجھے اس بات کا افسوس تھا کہ مجھے اس طرح نہیں آنا چاہیے تھا، اور میں نے سوچ لیا تھا کہ ایک بار صبح ہوتے ہی چچا کے سامنے ضرور جاؤں گی اور ان کے سامنے اپنی صفائی پیش کروں گی۔ تبھی جیسے ہی صبح کی روشنی پھیلی مجھے اندازہ ہو گیا کہ اب چچا اٹھ گئے ہوں گے۔ میں فوراً اس جنزاد کے پاس گئی اور اسے کہا کہ مجھے اپنے گھر جانا ہے، ایک بار چچا سے بات کرنی ہے تاکہ میں ان سے بات کر کے اپنی تسلی کر لوں اور انہیں صفائی پیش کر دوں۔ اس جنزاد نے بہت گہری نظروں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگا، ٹھیک ہے، تم یہاں سے جا سکتی ہو، تم اپنی مرضی سے آئی تھی اور اپنی مرضی سے ہی جا سکتی ہو، میرا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اس نے ایک دم سے اجنبیت کا لبادہ اوڑھ لیا تھا۔ اس کا انداز پراسرار تھا اور آنکھوں میں کچھ عجیب سی چمک تھی۔ میں اسی وقت فوراً وہاں سے نکلی اور جیسے آئی تھی ویسے ہی چھت کی طرف سے اپنے گھر میں آ گئی، اور جب میں سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی تو چچا اور چچی ایک دم حیرانی سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ چچا کے چہرے پر ایک دم غصہ آیا اور وہ میری طرف بڑھے، جبکہ چچی کہنے لگی، لو، نہ جانے کہاں سے منہ کالا کر کے آ گئی ہے اور اوپر سے کیسے اتر رہی ہے۔ جبکہ میں نے چچا کی طرف دیکھا، لیکن چچا کی آنکھوں میں غصہ تھا اور چہرے پر عجیب سے برفیلے تاثرات تھے۔ تاہم میں نے چچا سے کہا، چچا ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ پہلے میری بات سن لیں، پھر اس کے بعد آپ جو چاہیں وہ کریں، میں آپ کو کسی بات سے نہیں روکوں گی۔ میں نے اپنی وضاحت پیش کرنے کے لیے چچا سے درخواست کی تو وہ جیسے ایک لمحے کے لیے سوچ میں ڈوب گئے۔ مجھے ہمت ملی اور میں نے چچا کو ساری حقیقت کے بارے میں بتا دیا، چچی کا کیا منصوبہ تھا اور میں کس طرح یہاں سے ساتھ والے مکان میں اتر گئی تھی۔ حالانکہ دل ہی دل میں بہت خوفزدہ تھی کہ نہ جانے چچا میری بات پر یقین کرتے بھی کہ نہیں۔ میری بات سن کر چچی کی آنکھیں ایک دم پھیل گئیں اور وہ کہنے لگیں، ارے اب تم مجھ پر جھوٹا الزام لگاؤ گی؟ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ تمہارے چچا اس بات پر یقین کریں گے؟ اور ویسے بھی
ساتھ والے مکان کا سب کو پتہ ہے کہ وہ آسیب زدہ ہے، اور وہاں پر تو کوئی چڑیا بھی پر نہیں مارتی۔ تم نے وہاں جانے کی کیسے ہمت کی ہوگی؟ اپنی غلطی اور گناہ پر پردہ ڈالنے کے لیے تم اس طرح کی باتیں کر رہی ہو۔ چچی نے ایک دم مجھے کٹہرے میں کھڑا کر دیا تھا، جبکہ چچا کے چہرے پر اس وقت تذبذب کے آثار تھے۔ میں چچا کی طرف ہی دیکھ رہی تھی، اور میرا دھیان انہی کی طرف تھا، کیونکہ میں ان کی طرف سے کسی فیصلے کی منتظر تھی۔ میں اس طرح یہاں سے نہیں جانا چاہتی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ چچا کے سامنے میں اپنی صفائی پیش کر کے رہوں گی۔ چچا نے چند لمحے کچھ سوچا اور چپ چاپ اٹھ کر اپنے کام پر چلے گئے۔ ان کی یہ خاموشی مجھے اندر سے ختم کر رہی تھی، جبکہ چچی عجیب سے پھنکارتے ہوئے لہجے میں کہنے لگی، تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا تھا کہ تمہارے چچا تمہاری بات پر یقین کریں گے؟ اب تم دیکھنا میں کیسے تمہارا جینا حرام کرتی ہوں، تمہیں کس طرح اس گھر سے نکلواتی ہوں۔ یاد رکھنا، میں جو کہتی ہوں وہ کر کے بھی دکھاتی ہوں۔ چچی کی یہ بات میرے دل میں پیوست ہو گئی تھی، لیکن مجھے چچا کی خاموشی سے اس بات کا اطمینان ہوا تھا کہ شاید انہوں نے میری بات کو سمجھ لیا ہے، اور اب وہ مجھے یہاں سے نہیں نکالیں گے۔ میں چپ چاپ اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہو گئی تھی، لیکن سارا دن مجھے ایک عجیب سی بے چینی رہی تھی۔ ساتھ والے گھر میں موجود وہ جن ذات کی موجودگی مجھے کچھ حوصلہ دے رہی تھی، اور مجھے اس بات کا اطمینان تھا کہ کم سے کم میں اکیلی نہیں ہوں۔ اگر مجھے اس کی مدد کی ضرورت پڑی تو وہ ضرور میری مدد کرے گا۔ اس کے بارے میں میرا یقین کچھ ایسا ہی تھا۔ ابھی بھی میں اپنے کام سے فارغ ہو کر چھت پر چلی آئی، اور تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے ساتھ والے خالی گھر میں جھانکا تو مجھے وہ جن ذات کمرے میں داخل ہوتا ہوا دکھائی دیا۔ نہ جانے مجھے کیا ہوا، میں ایک دم سیڑھیاں اتر کر اس کی طرف آ گئی۔ وہ مجھے یوں اچانک سامنے دیکھ کر حیران رہ گیا اور کہنے لگا، کیا بات ہے، تمہارا یہاں پر زیادہ دل نہیں لگ گیا؟ اس نے مجھ سے پوچھا تو میں ایک دم شرمندہ سی ہو گئی اور کہنے لگی، میں دراصل تمہارا شکریہ ادا کرنے آئی تھی۔ کل تم نے مجھے یہاں پر پناہ دی تھی، اور میں جاتے ہوئے تمہارا شکریہ ہی ادا کرنا بھول گئی تھی۔ میں نے اس جن ذات سے کہا تو وہ کہنے لگا، شکریہ کس بات کا؟ تم اپنی مرضی سے اس گھر میں آئی تھی اور اپنی مرضی سے ہی چلی گئی۔ میں تمہیں روکنے والا کون ہوتا ہوں؟ اور ویسے بھی تمہیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ میں یہاں پر رہتا ہوں۔ اس جن ذات نے مجھے کہا تو میں بھی ایک دم چونک گئی اور اس سے پوچھا، آخر تم یہاں پر کیوں رہتے ہو؟ کیا وجہ ہے؟ تم اکیلے ہو؟ تمہارے گھر والے اور باقی سب کہاں ہیں؟ میں نے جب اس سے پوچھا تو وہ ایک گہرا سانس بھر کر بولا، دراصل میں یہاں پر اکیلا ہی رہ گیا ہوں۔ میرے گھر والے جنات کی دنیا میں ہوتے ہیں، اور میں یہاں پر کچھ کام مکمل کرنے کے لیے رکا ہوا ہوں۔ شاید جلد ہی چلا جاؤں، یا شاید ابھی بہت وقت لگنا ہے۔ اس جن ذات کی بات پر میں نے سر ہلا دیا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کچھ اس کے ایسے ذاتی کام ہوں جو وہ مجھے نہیں بتانا چاہتا، لیکن میرے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ کم سے کم مجھے اس کی مدد کی ضرورت پڑے گی تو وہ ساتھ ہی موجود ہوگا، اور میں اس سے مدد لے سکتی ہوں۔ ایک بار پھر اس کا شکریہ ادا کر کے جیسے ہی میں پلٹنے لگی تو وہ کہنے لگا، تم اچھی لڑکی ہو، اپنا خیال رکھنا، اور اگر میں یہاں پر نہیں ہوا تو اس گھر میں مت آنا۔ یہاں پر کچھ اور چیزیں بھی ایسی ہیں جو شاید تمہیں نقصان بھی پہنچا سکتی ہیں، اس لیے اس بات کا خیال رکھنا۔ اس جن ذات کی بات نے میرے اندر ایک سرد لہر دوڑا دی تھی، تاہم میں سر ہلاتے ہوئے وہاں سے آ گئی، اور جب نیچے اتری تو چچی نے بہت عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھا، جیسے نہ جانے میں کون سا گناہ کر کے آئی ہوں۔ لیکن میں نے اب سوچ لیا تھا کہ میں چچی کی باتوں کا جواب نہیں دوں گی اور انہیں اسی طرح نظر انداز کرتی رہوں گی تاکہ گھر میں ایک سکون کی فضا بنی رہے۔ اس دن کے بعد چچا نے مجھ سے کوئی بھی بات نہیں کی تھی، میں بھی خاموشی سے اس گھر میں رہ رہی تھی۔ مجھے ایک بات کا اطمینان ہو گیا تھا کہ شاید اب چچا چچی کی باتوں میں نہیں آئیں گے، لیکن چچی شاید باز آنے والی نہیں تھی، اور ایک دن جب چچی کا اور میرا جھگڑا ہو گیا تو پھر اس دن خوب تماشا لگا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ چچی نے مجھے آج کپڑے دھونے کے لیے کہا تھا، لیکن صبح سے میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، اس لیے میں نے ابھی تھوڑے ہی کپڑے دھوئے تھے کہ مجھے چکر آنا شروع ہو گئے۔ لیکن چاچی نے مجھے سارے کپڑے دھونے کے لیے کہا تھا۔ میں نے سوچا کہ کچھ دیر آرام کر لیتی ہوں، باقی کپڑے بعد میں دھوتی رہوں گی۔ یہی سوچ کر میں نے کپڑے سمیٹ کر رکھ دیے، لیکن چچی کو تو جیسے بس بہانا چاہیے تھا۔ انہوں نے مجھے بولنا شروع کر دیا اور کہنے لگی کہ تمہارے آج کل بہت پر نکل رہے ہیں، تم دیکھنا ان پروں کو میں کیسے کاٹتی ہوں۔
تم ابھی مجھے جانتی نہیں ہو۔ حالانکہ میں نے چچی سے کہا بھی، چچی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، صبح سے بخار ہو رہا ہے اور چکر آ رہے ہیں۔ چچی کہنے لگی، تمہارے ان ڈراموں کو میں بخوبی جانتی ہوں۔ تمہیں اچھی طرح معلوم بھی ہے کہ تمہارے چچا کے سارے کپڑے دھونے والے ہیں اور انہیں روز نیا جوڑا پہن کر جانا ہوتا ہے، لیکن تم بھی جان بوجھ کر اس کام کو نظر انداز کر رہی ہو۔ تمہارے چچا کو آ لینے دو، آج میں فیصلہ کر کے رہوں گی، یا تو تم اس گھر میں رکو گی یا میں۔ چچی نے عجیب سے انداز میں کہا تو میرے وجود میں ایک سرد لہر دوڑ گئی تھی۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اب میں چچی کو کیسے سمجھاؤں، اور آخر چچا کو میں کیا کہوں گی۔ سوچ سوچ کر دماغ تھک چکا تھا، لیکن چونکہ میری طبیعت پہلے ہی خراب تھی، اس لیے میں جیسے ہی لیٹی تو کچھ دیر بعد ہی نیند میں غافل ہو گئی۔ شام کو جب میری آنکھ کھلی تو اس وقت تھوڑا سا شور تھا۔ میں ناسمجھی سے ارد گرد دیکھ رہی تھی اور پھر ایک دم سے اٹھ بیٹھی۔ گھبراہٹ ہونے لگی تھی کیونکہ مجھے یاد آ گیا تھا کہ مجھے چچی کے کپڑے بھی دھونا تھے اور ابھی کھانا بھی بنانا تھا۔ میں جیسے ہی باہر نکلی تو سامنے ہی چچا اور چچی بیٹھے ہوئے تھے۔ چچی نے مجھے دیکھتے ہی چچا سے کہا، وہ دیکھو اٹھ گئی مہارانی صاحبہ، جن کی سارا دن نیندیں پوری نہیں ہوتی ہیں اور کوئی ڈھنگ کا کام نہیں کرتی۔ صبح آپ کے کپڑے دھونے کا کہا تھا، ابھی تک وہ نہیں دھلے، اور کھانا بنانے کا بھی کہا تھا، لیکن وہ بھی نہیں بن سکا۔ اب آپ بتائیں میں سارا دن کیا کیا دیکھوں، کون کون سا کام کروں؟ میری بوڑھی ہڈیوں میں اب اتنا دم نہیں ہے کہ میں گھر کے سارے کام نپٹاؤں۔ اگر میں اسے بیٹی سمجھ کر اپنے ساتھ لگا لیتی ہوں تو آخر اس میں میری کیا غلطی ہے؟ چچی نے معصوم بنتے ہوئے 2-4 آنسو بھی بہا دیے۔ پھر چچا غصے سے میری طرف دیکھ کر کہنے لگے، آخر تم اپنی چچی کے ساتھ کام کیوں نہیں کرواتی ہو؟ کیا تم اسے اپنا گھر نہیں سمجھتی؟ چچا کے لہجے میں عجیب سی پھنکار تھی۔ میں ایک دم آگے بڑھی اور کہا، چچا دراصل میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اسی لیے میں نے چچی سے کہا تھا کہ میں کپڑے ٹھہر کے دھو دوں گی، میں ابھی دھو دیتی ہوں۔ جبکہ چچی کہنے لگی، نہیں بی بی رہنے دو، میں نے کپڑے دھو دیے تھے اور کھانا بھی بنا لیا ہے، آپ مہارانی صاحبہ آرام کریں یا پھر ہماری جان چھوڑیں۔ میں کہتی ہوں کہ جلد سے جلد اسے چلتا کریں، مجھ سے اب اس مہارانی کی اور ناز برداریاں نہیں ہوتی۔ چچی نے صاف صاف چچا سے کہہ دیا تو چچا کہنے لگے، ٹھیک ہے، میں آج ہی اس کا کوئی رشتہ دیکھتا ہوں اور اسے گھر سے وداع کر دیتا ہوں۔ چچا نے آنن فانن فیصلہ کر لیا اور میں بے یقینی سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ چچی اس طرح پینترا بدلیں گی۔ تبھی چچی کہنے لگی، رشتہ دیکھنا کیوں ہے، رشتہ تو گھر میں موجود ہے۔ آپ کو معلوم تو ہے آپ کی بہن کا بڑا بیٹا وقاص، آپ اس کے ساتھ بات کیوں نہیں چلاتے؟ چچی نے چچا سے جب یہ کہا تو وہ حیرت سے کہنے لگے، تم وقاص کی بات کر رہی ہو؟ چچا نے تصدیق کے لیے پوچھا تو میں بھی ایک دم چونک گئی۔ وقاص کے بارے میں ہم سب ہی جانتے تھے کہ وہ معذور ہے اور اس کے علاوہ نفسیاتی مریض بھی ہے، اور چچی اس کے ساتھ میرا رشتہ طے کرنے کی بات کر رہی ہیں۔ تو میں بے یقینی بھری نگاہوں سے چچا کی طرف دیکھنے لگی۔ جب انہوں نے کہا کہ تم نے مجھے بالکل صحیح مشورہ دیا ہے، میں آج ہی آپا سے بات کر کے وقاص کے ساتھ اس کی بات طے کر دیتا ہوں۔ چچا کے 2 ٹوک فیصلے نے مجھے باور کروا دیا کہ میری حیثیت اس گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ میں ایک دم روتی ہوئی چھت پر چلی گئی اور تو کچھ سمجھ نہیں آیا تو چپ چاپ ساتھ والے گھر میں اتر گئی۔ اپنے دل کا بوجھ بھی تو ہلکا کرنا تھا، اور اس وقت مجھے اس جنزات سے زیادہ بڑھ کر اپنا کوئی بھی غم گسار نہیں لگا تھا۔ لیکن جیسے ہی میں صحن میں اتری تو ایک عجیب سی خاموشی نے میرا استقبال کیا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے یہاں پر کوئی موجود نہیں ہے۔ اس جنزات کی موجودگی میں ایک عجیب سا احساس ہوتا تھا، لیکن اب وہ احساس مجھے محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ میں گھبرا سی گئی تھی۔ تاہم اسی کمرے میں آئی جہاں پر میں اس رات موجود تھی، لیکن وہ اس کمرے میں بھی نہیں تھا۔ میں نے ارد گرد متلاشی نگاہوں سے دیکھا، لیکن وہ کہیں پر بھی نظر نہیں آ رہا تھا، اور نہ ہی مجھے اس کی موجودگی محسوس ہو رہی تھی۔ میرا دل کانپ اٹھا تھا۔ وہ تو یہاں سے کہیں بھی نہیں جاتا تھا، پھر اب کیا ہوا؟ آخر وہ کہاں گیا؟ عجیب سی بے چینی اور گھبراہٹ میرے وجود میں دوڑنے لگی تھی، اور میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ جنزات کہاں گیا۔ گھبراہٹ سے مجھے اور تو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ میں نے واپس جانے کا ارادہ کر لیا، لیکن یہ کیا؟ واپس آنے کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں تھا۔ نہ تو چھت پر جانے والی کوئی سیڑھیاں تھیں اور نہ ہی باہر کا کوئی دروازہ تھا۔ میں حقیقتاً اب پریشان ہو چکی تھی اور سارے گھر میں گھبراہٹ کے عالم میں دیکھنے لگی۔
ایک ایک کمرہ چھان مارا، لیکن مجھے باہر جانے کے لیے کوئی راستہ نہیں ملا تھا۔ جس راستے سے میں آتی تھی وہ راستہ بھی اب نہیں تھا۔ اس بات نے مجھے بے حد پریشان کر دیا تھا اور میں ارد گرد سارے گھر میں چکراتی ہوئی پھر رہی تھی، لیکن مجھے کہیں سے بھی باہر جانے کا راستہ نہیں ملا تھا۔ میں نے اونچی اونچی آواز میں اس جن ذات کو پکارنا شروع کر دیا تھا، لیکن وہ ہوتا تو نظر آتا۔ تبھی پریشان ہو کر میں نے رونا شروع کر دیا تھا، لیکن اس رونے کا بھی کوئی فائدہ نہیں تھا۔ کچھ دیر روتے رہنے کے بعد میں نے آنسو کو صاف کیا اور ایک عزم سے اٹھی۔ میرا ارادہ تھا کہ کسی طرح یہاں سے نکلا جائے۔ دیوار پر چڑھنے کی کوشش کی، لیکن مجھ سے وہ بھی نہیں چڑھی گئی، اور تبھی اچانک نہ جانے کس طرح مجھے اس جن ذات کی بات یاد آئی۔ اس نے کہا تھا کہ جب میں یہاں پر موجود نہ ہوں تو تم یہاں پر مت آنا، یہاں پر کچھ چیزیں تمہیں نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ اس کی یہ بات یاد آتے ہی میرے وجود میں ایک سرد لہر دوڑ گئی تھی اور مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میں ایک بڑی مصیبت میں پھنس چکی ہوں، اور اب یہاں سے میرے لیے نکلنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے، اور اس کے لیے مجھے یقیناً جن ذات کی مدد کی ضرورت ہوگی۔ اس سوچ کے آتے ہی میں ایک دم گھبرا گئی تھی۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ اب یہاں سے نہیں نکلا جا سکتا۔ میں ایک دم خاموشی سے واپس اسی کمرے میں آ گئی اور ایک طرف بیٹھ گئی۔ گھبراہٹ کے مارے ہر چیز کو دیکھ رہی تھی اور ہر چیز سے ہی مجھے خوف آ رہا تھا۔ نہ جانے اب مجھے کب تک یہاں پر رہنا پڑے، نہ جانے کب تک میں یہاں پر قید رہوں، اور نہ جانے کب تک میری یہ سزا جاری رہے گی، مجھے نہیں معلوم۔ نہ جانے وہ جن زادہ میری مدد کے لیے آتا ہے یا نہیں، یا میرے گھر والوں کو اس بارے میں پتہ چلتا ہے یا نہیں۔ میں یہاں پر اب بیٹھ کر سوائے انتظار کرنے کے اور کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ آپ کے خیال میں کیا واقعی میری مدد کے لیے وہ جن زاد آئے گا کہ میں یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو جاؤں گی؟ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔